بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا ہو، اور پھر اگلے ہی پل میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ تم اس دنیا کے لیے بنی ہی نہیں ہو۔ تم اتنی حسین لڑکی ہو، تمہیں تو ہماری بستی کی شہزادی ہونا چاہیے۔ دیکھنا، میں تمہیں اپنی بستی کی شہزادی بناؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں نیم بے ہوشی میں سسکنے لگی تھی۔ ہلکی سی اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور پھر ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا سانس تیزی سے پھولا ہوا تھا۔ یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، پھر میری نظر کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہاں ایک خوبصورت حسین نوجوان دیوار سے ٹیک لگائے مجھے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ تو حقیقت تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ نوجوان میرے اس پرانے سے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں یہاں کیسے آئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی مومانی نے مجھے پورے 1.5 کنال کے اس گھر کی صفائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے لیکن میرے وجود پر تو کوئی گرم کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج جیسے ہی مومانی کو کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے، میں سردیوں کے اپنے لیے کچھ کپڑے لینا چاہتی ہوں، پر انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھا تھا اور پھر زہر اگل کر بولی، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ کیا اپنے بچوں کے جو کپڑے تمہیں دیتی ہوں وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جواب میں تمہیں پیسے بھی دوں تاکہ تم اپنے لیے بڑے اچھے کپڑے لے کر آؤ۔ چلو جاؤ اور جلدی سے میرے بچوں کے کپڑے دھو۔ مامی کی بات سن کر میں گھبرا کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ گیس بھی نہیں ہے، نہ ہی گرم پانی ہے، میں کیسے ٹھنڈے پانی سے اتنی سردی میں کپڑے دھوؤں گی؟ میری بات سن کر مامانی کا کہکا ہوا میں بلند ہوا تھا، جب طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی کہ اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ تم کپڑے دھو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے جب تم اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوگی تو پھر تمہیں سکون ملے گا۔ پھر تم سوچو گی کہ اتنی ڈیمانڈس تم نے کیوں کی۔ چلو جاؤ، جلدی سے دفع ہو جاؤ ورنہ آنے دو تمہارے ماموں کو۔ ایسی شکایتیں لگاؤں گی کہ آج تو ہر حد پار کر دوں گی۔ دفع ہو جاؤ میری نظر سے، مومانی نے مجھے غصے سے چیخ کر کہا تھا، اور پھر میں روتی روتی چھت پر گئی تھی۔ وہ ٹوکرا دیکھا تو پورے 1 مہینے کے کپڑے مومانی نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ میں مومانی کو ہمیشہ کہتی تھی روز کے روز کپڑے دھو دیتی ہوں، لیکن جان بوجھ کر وہ مجھے منع کر دیتی تھی، اور پھر ایک دن مخصوص کر لیتی تھی جس میں بس کپڑے ہی دھوتی تھی اور پھر تھکن سے چور ہو کر اکیلی آہیں بہاتی۔ آج بھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوتے دھوتے میرے کپڑے بالکل بھیگ گئے تھے۔ اب تو مجھے سردی بھی لگنے لگی تھی۔ 5 بجے ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں، پر میرے وجود پر جو پتلے سے کپڑے تھے ان سے مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹھنڈ میری ہڈیوں کو چیر کر رکھ دے گی۔ سردی سے میرے دانت بھی بج رہے تھے، پر کسی کو میری کہاں پرواہ تھی۔ کاش اس چھت پر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا جسے میری بہت پرواہ ہوتی، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابھی میں نے اسی ٹوکرے کی جانب نظر دوڑائی تو سر تھام کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو آدھے سے کم کپڑے دھلے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رات تک میں اسی کام میں لگی رہوں گی، اور پھر جب مجھے نیچے جاؤں گی تو کچن بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے کچن کی بھی صفائی کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں آج اتنا روئی تھی کہ اتنا تو میں اپنے ماں باپ کی وفات پر بھی نہیں روئی تھی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا جب میری آنکھوں کے سامنے خوب اندھیرا چھا گیا تھا اور یوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اس نوجوان کو اپنے روم میں دیکھ کر میں تڑپ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے روم میں تم کیسے آئے؟ پتہ ہے میری مومانی نے اگر تمہیں میرے سامنے دیکھ لیا نا تو پھر میری شامت آ جائے گی۔ ہاتھ جوڑتی ہے تمہارے آگے، تم یقیناً چھت سے آئے ہوگے، جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ میں اسے اتنا ڈانٹ رہی تھی، پر وہ نوجوان مجھے خوبصورت چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، ابھی نیم بے ہوشی میں پتہ ہے تم مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں ہوش نہیں تھا، پر تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں، اور تو اور تمہیں سردی بھی لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے اپنے ایک طرف نگاہ دوڑائی تو میرے وجود پر ایک گرم شال تھی۔ میں نے جلدی سے وہ شال اپنے وجود سے ایسے الگ کی جیسے کوئی میلی کچیلی شال ہو، اور اسے واپس دے دی۔ یہ لو، مجھے تمہاری شال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہوتے ہی کون ہو مجھ پر ترس کھانے والے؟ جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر نوجوان نے وہ شال پکڑی۔ وہ پھر دھیرے دھیرے میرے پاس قدم بڑھانے لگا۔
اگلے ہی پل اس نے وہ شال اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر میری کمر سے لے جا کر آگے سے میرے وجود کو اس شال سے چھپا دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بلا شبہ کافی حسین نوجوان تھا۔ نہ جانے اس ٹوٹے پھوٹے سے محل میں کیا کر رہا تھا، اور تو اور ہمارے گھر میں وہ آیا کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس طرح چوری چھپے کسی کے گھر آ سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ بولا، میرا نام شاہان ہے، میں نے تمہیں دیکھا کیسے تم چھت پر بے ہوش پڑی تھی، اور بس نیم بے ہوشی میں یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت سردی لگ رہی ہے۔ مجھے لگا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کر دی، اور ویسے بھی تمہیں بہت تیز بخار ہے، 2-3 دن ریسٹ کر لو۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ ظلم یاد آنے لگے جو میری ممانی مجھ پر کرتی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ پھر میں تھکن سے چور لہجے میں اس سے بولی کہ میں کیسے ریسٹ کر سکتی ہوں، میری زندگی میں کوئی آرام نہیں لکھا، میرے نصیب میں تو یہ پکا لکھ چکا ہے کہ میں نے یہی کام کرنے ہیں۔ جب میری بات سن کر وہ سختی سے بولا، خبردار جو میں نے تمہیں اب دوبارہ 2 دن تک کام کرتے ہوئے دیکھا، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اگر میں تم پر مہربانی کر سکتا ہوں تو پھر میں سزا بھی دے سکتا ہوں، اور ہاں، اگر میں نے تمہیں یوں کپڑے دھوتے ہوئے دوبارہ دیکھا نا تو میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا، بلکہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کے لیے تو یہ چٹکی بجانے کا کھیل ہو، لیکن اس کی باتیں سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جب اگلے ہی پل ممانی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، جو میرے کمرے کے باہر کھڑی بس دروازہ بجا رہی تھی۔ اتنی زور کا دروازہ بجا رہی تھی کہ میرے کان درد سے پھٹنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ اس نوجوان سے بولی، تم جاؤ یہاں سے، ممانی نے تمہیں دیکھ لیا تو میری جان نکال لیں گی۔ پر میری اس حالت پر وہ خوب ہنسنے لگا۔ وہ مجھے زج کر رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل ممانی نے اتنی زور کا دروازہ بجایا تھا کہ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں ممانی کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، خوف و ہراس میرے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ ممانی نے وہ شال جیسے ہی میرے وجود پہ لپٹی دیکھی تو جھٹ سے بے دردی سے میرے وجود سے وہ شال کھینچ لی۔ کہنے لگی، ارے زوبیا، یہ شال کہاں سے آئی ہے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ وہ اس شال کے کپڑے کو محسوس کر کے جیسے یقین دہانی کرنا چاہ رہی تھی کہ شال کا اسٹف بہت اچھا ہے۔ میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، ممانی، یہ شال میری اماں کی آخری نشانی ہے، پلیز مجھ سے یہ مت لیجیے۔ لیکن اگلے ہی پل ممانی کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، اور پھر وہ شال انہوں نے اپنے بغل میں دبا لی تھی۔ چل ہٹ جا، سارے کپڑے دھو، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کام مکمل کر کے ہی اس کمرے میں آیا کر۔ رہی بات یہ شال تجھے دینے کی، تو تجھے جو لگتا ہے اس پر خوش نہیں ہے کیا؟ اتنے اچھے کپڑے تو ہیں تیرے، اور یہ تیری اپنی غلطی ہے جو تو ایسے کپڑے دھو کر اپنے کپڑے خود ہی گیلے کر لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلی گئی، جبکہ میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ نہ جانے وہ نوجوان کہاں گیا تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تھا، وہ تو یہاں بھی نہیں تھا۔ جب اگلے ہی پل کسی نے میرا کندھا تھپتھپایا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک چیخ میرے حلق سے نکلنے والی تھی، پر اس نوجوان نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے روک دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا۔ حد کر دی تمہاری ممانی نے، آج تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری شال انہوں نے کیسے تم سے چھین لی؟ اور تم کیا، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کہہ نہیں سکتی تھی مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے؟ پر مجھے نہیں پتا، مجھے وہ شال چاہیے۔ وہ نوجوان جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا میں کتنی ڈرپوک لڑکی ہوں، ایسا کام تو نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی شاید وہ میرے اندر ہمت پیدا کر رہا تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی ہار مان لی، اور اس سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں بھلا کیسے ممانی سے ایسے وہ شال لوں؟ جب کہنے لگا، اگر تم اپنی ممانی سے شال نہیں لاؤ گی تو پھر میں تمہارے ماموں کو بتا دوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ میرے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے تنگ کرتے ہوئے سے بہت مزہ آ رہا ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً بولی، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کبھی شادی کرنے کا۔ میں نے اس سے نظر چرا کر کہا تھا۔ مجھے اپنے ماضی کی ساری یادیں ایک لمحے کے لیے یاد آ گئی تھی۔ تبھی میں نے اداس آواز میں اسے جھڑک کر کہا تھا،
جب بولا لیکن میرا تو یہی ارادہ ہے، تمہیں ہی اپنی شہزادی بناؤں گا اور پھر اپنی بستی لے جاؤں گا۔ وہ جب بھی بستی کا ذکر کرتا تھا تو میں چونک جاتی تھی، بھلا وہ کسی نہر کے کنارے رہتا تھا جو بستی میں رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی جب بولا دیکھو تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، اگر تم شال نہیں لائی تو پھر میں تمہاری ممانی اور ماموں کے سامنے آ جاؤں گا اور انہیں ساری سچائی بتا دوں گا کہ تم مجھ سے چھپ چھپ کر چھت پر ملتی ہو۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میں کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ میں تو ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر شاید یہ چھوٹا سا پرانا کمرہ بھی میرے نصیب سے دور ہو جاتا اور پھر نہ جانے مجھے کن کن گلیوں میں سردی سے بچنے کے لیے دبک کر رہنا پڑتا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں نیچے جاتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں۔ یوں میں اس چھت سے موجود پرانے سے کمرے سے نکل کر نیچے چلی گئی تھی۔ نیچے گئی تو اس وقت تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ ممانی اپنے روم میں تھی جبکہ ماموں تو ویسے بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ بچے ویسے سو گئے تھے۔ میں نے ممانی کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو دیکھا ممانی آرام سے سو رہی تھیں۔ میں بغیر کسی شور کے جلدی سے کمرے کے اندر آئی اور چپکے بس وہ شال تلاش کرنے لگی تھی۔ جب میری نظر ممانی کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو میری آنکھیں چمک گئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے وہ شال اپنے ہاتھ میں لی اور اسی طرح واپس آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ میں اوپر گئی، دروازہ کھولتے ہوئے اس سے بولی دیکھو لے آئی ہوں تمہاری شال، اب تو خوش ہونا۔ یہاں وہاں نگاہ دوڑائی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو میرا انتظار کرنے والا تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے وہ شال اپنی الماری کے اندر رکھی اور پھر باقی کے کپڑے دھو کر سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ نوجوان پھر سے چھت پر ٹہل رہا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تو جذباتی ہو کر وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے شکوہ کرنے لگا تم نے وہ کپڑے کیوں دھوئے؟ منع کیا تھا میں نے تمہیں، میں ادھر تمہارا خیال رکھتا ہوں اور یہاں تم اپنی بالکل بھی فکر نہیں کرتی۔ ایسا کیسے چلے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ پھر سے ضد پر آ گیا تھا۔ اس بار تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں غصے سے بولی کون ہو تم اور آخر کیوں چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ یوں چھپ چھپ کے کسی کے گھر میں آنا یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ آج کے بعد میرے پاس مت آنا۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کیا اگر میں تمہیں اپنی سچائی بتا دوں تو تمہیں یقین آ جائے گا؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، پھر بولی کہ پتہ ہے مجھے تم یہیں پر اس آس پاس رہتے ہوگے اور چھپ کر یہاں آ جاتے ہو۔ جب میری بات سن کر اس نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں نہیں۔ میں نے پھر کہا کیا سچ ہے تمہارا؟ وہ بولا میری سچائی تو یہ ہے میں تمہاری دنیا کا تو بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو اپنی دنیا کا شہنشاہ ہوں اور ہر کوئی بس میرا حکم مانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بس میں تمہارا حکم مانوں اور تمہیں اپنی شہزادی بنا کر اپنی بستی میں لے جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے محبت سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کی بات پر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب میں نے اسے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہو؟ اب کہاں یہ شہنشاہ ہوتے ہیں؟ اچانک سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بھی کافی خوبصورت لگتا تھا۔ پھر بولا بات یہ ہے میں سچ میں شہنشاہ ہوں، اپنی جنات کی بستی کا شہنشاہ۔ مجھے تم یوں روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور پھر اس دن جب تم بے ہوش تھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، شکر ہے میں ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا جیسے میرا بخار چیک کر رہا ہو، جبکہ مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے میرا وجود بے جان ہو گیا ہو۔ میں جھٹکے سے اسے الگ ہوئی اور گھبرا کر بولی کون ہو تم؟ دور ہٹو مجھ سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں بھاگتے بھاگتے جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ اب میرے پاس بالکل نہیں آ پائے گا۔ لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر بیڈ پر گئی تو آرام سے میرے بیڈ پر بیٹھا میری حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا کر میرے پاس آیا اور بولا اب تو جان گئی ہوگی کہ سچ میں ایک جنزادہ ہوں اور اپنی جنات کی بستی کا شہنشاہ ہوں۔ ہر کوئی میرا حکم مانتا ہے پر میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔
میں پہلے تو گھبرا رہی تھی لیکن پھر سمجھ گئی کہ شاید یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اگر اس کی ایسی کوئی نیت ہوتی تو اب تک مجھے نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ بولا، نہ کوشش بھی مت کرنا مجھ سے دور جانے کی، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، اور خبردار جو تم کسی اور کی ہوئی، تم صرف میری ہو۔ میں تمہاری ممانی کے ارادے جان گیا ہوں، وہ ایک بڈھے سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہیں، تمہیں انکار کرنا ہوگا، سمجھی نا؟ اس کی بات سن کر مجھے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ میں سہم گئی تھی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا مجھے جن زادے نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے گئی، ممانی اور ماموں آپس میں کوئی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ممانی نے مجھے نفرت سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماموں نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولے، زوبیہ، میں نے اپنے بچوں پر کبھی فرق نہیں کیا، تمہیں بھی اپنے بچوں کی طرح پیار کیا ہے۔ تمہاری مامانی بھی تم پر جان چھڑکتی ہیں، کیسے تمہیں کاموں سے روکتی رہتی ہیں۔ ماموں کی بات سن کر تو جیسے میرے زخم ہرے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ تو ممانی کی منافقت تھی۔ ممانی جب ماموں کو دیکھتی تو فوراً بدل جاتی تھی اور پھر مجھ سے ایسی میٹھی زبان سے پیش آتی تھیں جیسے ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں۔ میں جو کام کر رہی ہوتی تھی میرے ہاتھ سے وہ کام چھین لیتی تھی۔ ماموں کی موجودگی میں وہ کئی دفعہ کہتی، مت کام کیا کرو، کیوں تم اپنے ماموں کو دکھانے کے لیے کام کرنے لگتی ہو، ویسے تو تم بالکل بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو یہاں کی شہزادی ہو۔ اور یوں ممانی ہمیشہ مجھے پیار سے کام کرنے سے منع کر دیتی، پر جیسے ہی ماموں کام کے لیے چلے جاتے، ممانی بالکل تبدیل ہو جاتی اور پھر اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیتی۔ مجھے 2-3 تھپڑ مار کر فوراً سے کہتی، کسی غلط فہمی میں مت رہنا، یہ تو تمہارے ماموں کی وجہ سے مجھے میٹھی میٹھی باتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تو میرا بس نہیں چلتا تمہیں جان سے مار دوں۔ اتنی منحوس ہو کے اپنے ماں باپ کو لے ڈوبی، لیکن اب میری چھاتی پر مونگ ڈلنے کی ہمیشہ کے لیے مسلط ہو گئی ہوں۔ ممانی کی یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ جاتا تھا، پر میں کیا کرتی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر وہی ادھورا کام میں پھر سے پورا کرتی تھی جو وہ ممانی ماموں کو دکھانے کے لیے مجھ سے چھین لیتی تھی۔ اب ماموں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب ماموں نے آگے بڑھ کر پیار سے میرے آنسو صاف کیے، پھر بولے، بیٹا، تمہیں اپنا بیٹا بنا کر ہی تو رکھا ہے، پر اب شاید وقت آ گیا ہے، ویسے بھی تم جوان ہو گئی ہو، پڑھائی کا تو تمہارا ویسے بھی ارادہ نہیں تھا۔ ماموں کی بات سن کر مجھے پھر سے وہ پل یاد آ گیا جب میں ہمیشہ پڑھائی کی بات کرتی تھی اور ممانی ماموں سے یہی کہتی تھی، زوبیہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو شاید پریشر کی وجہ سے کہتی ہے کہ اسے پڑھائی کرنی ہے، لیکن دیکھو نا ٹیسٹ میں کتنے گندے نمبر آئے ہیں۔ وہ ٹیسٹ ماموں کو دکھایا کرتی تھی، جس کی تیاری کے لیے میں اس مضمون کی کتاب ہر جگہ تلاش کرتی تھی، لیکن وہ کتاب تو ممانی نے خود ہی چھپائی ہوتی تھی تاکہ میں ٹیسٹ نہ دے سکوں۔ اور پھر جب میرے کم نمبر آئے تو ممانی اس موقع پر ماموں کو دکھا سکے۔ میں نے پھر سے سر داغ بھری اور ماموں کو اس بات میں سر ہلایا، اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں، مجھے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ پھر ماموں بولے، تو اب گھر رہ کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم کوئی اور کام کرو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی کر دوں۔ لیکن میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ جنزادے نے مجھے پہلے ہی سے بتا دیا تھا۔ پر ماموں نے اگلی بات مجھ سے جو کہی، اس سے سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کافی چاہت سے کہا، میں چاہتا ہوں تم بس نکاح کی تیاری کرو، اگلے ہفتے ہی تمہارا نکاح ہے، اور ہاں، امید ہے تم انکار نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے گھر رکھے، تمہارے اپنے چاچو نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا، لیکن ایک میں تھا جس نے تمہارے سر پر سایہ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ ماموں کی بات سن کر میرے چہرے کی مسکان پھیکی پڑ گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اور یوں مجبوری کے تحت میں نے ماموں کو ہاں کر دی۔ اب میں اس بوڑھے سی شادی کے لیے ہاں کر چکی تھی جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ بس جنزادے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص بوڑھا ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے۔ جنزادے سے میں مل بھی نہیں سکتی تھی، میں جانتی تھی وہ تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو میرا عاشق ہو چکا ہے، پر پھر مجھے اچانک یاد آیا
کہ میری اماں نے مجھے کالے رنگ کا دھاگا دیا تھا جو ہمیشہ میری حفاظت کرے گا، لیکن جب میں مومانی کے پاس آئی تھی میں نے وہ دھاگا اتار دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا مومانی کو اس پر بھی شک ہو جائے گا کہ نہ جانے کس عاشق کی یاد میں نے وہ دھاگا پہنا ہے۔ میں نے جلدی سے الماری ٹٹولی اور پھر یوں ہوا وہ کالا دھاگا میں نے اپنی کلائی میں باندھ لیا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ اب جنزادہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی موجود ہو۔ میں نیند میں تھی لیکن اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی جب میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تم نے یہ حرکت اچھی نہیں کی، کیوں یہ کالا دھاگا باندھ لیا ہے؟ خبردار جو آج کے بعد اس دھاگے کو باندھنے کی کوشش کی، کیونکہ تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھا نا اپنے ماموں کو انکار کر دینا کہ تم پر شادی نہیں کر سکتی، پھر کیوں اس بوڑھے سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے؟ یہ باتیں سن کر ایک جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میرے چہرے پر پسینے کے آثار نمایاں تھے۔ گھبراتے ہوئے میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میری نظر کلائی پر گئی تو وہ دھاگا غائب تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ سردی میں میرے انگ انگ کو چھو رہی تھی، پر مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سردی سے بچاؤ کے لیے بس میرے پاس اس سے جنزادے کی دی ہوئی شال تھی۔ ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ مومانی نے مجھے اس شال پر ڈانٹا نہیں ہے، شاید وہ بھول گئی تھی۔ دھند کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ چھت ہی تو میرا واحد سہارا تھا۔ میں جب بھی اداس ہوتی تھی تو چھت پر ٹہلنے لگ جاتی تھی، پر اب تو جنزادے کی وجہ سے اس چھت پر بھی ٹہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس دھاگے سے جدا ہو جاؤں۔ یہ اماں نے مجھے اپنی موت سے 2 دن پہلے ہی تو دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ تبھی نہ سمجھی کے عالم میں نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، مجھے وہ دھاگا واپس دے دو، وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، ایسا مت کرو۔ جب اگلے ہی پل ایک گرجدار آواز میرے کانوں میں گونجی، ٹھیک ہے تمہیں دھاگا واپس دے دوں گا، پر ایک شرط ہے۔ میں کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے یہ آواز کہاں سے آئی تھی، میرے آگے سے، پیچھے سے، یا پھر اوپر یا نیچے سے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں فوراً بولی، کیسی شرط؟ جب پھر سے گرجدار آواز آئی، شرط یہ ہے تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، اور پہلے اپنے ماموں کو شادی سے انکار کر دو۔ اس کی بات سن کر میں لاجواب ہو گئی تھی، کیونکہ میں سچ میں اپنے ماموں کو انکار نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نہ جانے پھر میرے ماموں کیا سمجھتے کہ کہیں مجھے کسی سے پیار تو نہیں ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ اپنی ذات پر بالکل بھی آنے نہیں دے سکتی تھی۔ خاموشی بھانپ کر جنزادے کی آواز پھر سے آئی، کیا ہوا؟ اتنی ہمت نہیں ہے نا؟ تو پھر میں بھی تمہیں یہ دھاگا واپس نہیں دوں گا۔ میں غصے سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے تو پھر تم کیوں نہیں میرا رشتہ لے کر میرے ماموں مومانی کے پاس آ جاتے؟ تم میں بھی تو ہمت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی تو مجھے تمہاری محبت پر یقین نہیں ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا جب دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہ ملا۔ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ جان گئی تھی یہ تو محض مجھے تنگ کر رہا ہے۔ غصے میں کہا، اب تو تمہاری بولتی بند ہو گئی نا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی تم میں، مجھے تنگ اور پریشان ہی کر سکتے ہو۔ غصے کے عالم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے چینی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، پر اگلے روز تو میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب مومانی میرے پاس غصے سے آئی۔ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے میں کون سا جرم کر دیا ہوں۔ میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں گھبرا کر کہا، مومانی کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ مومانی بولی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کسی سے عشق لڑاؤ گی، آخر تم نے جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کر ہی دیا۔ مومانی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جب میں نیچے آئی تو ماموں سر جھکا کر کافی اداس تھے۔ میں نے ماموں سے کہا، ماموں جی کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ جب ماموں نے مجھے بتایا، بیٹا مجھے ایک کال آئی تھی، نہ جانے کس کی تھی، کہہ رہا تھا کہ بچپن میں تمہارے ساتھ رہا ہے، اپنا نام پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا، ہاں شاہان نام تھا اس کا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ ماموں کی بات سن کر تو میرا وجود کپکپانے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں میں تو کسی شاہان کو نہیں جانتی،
جب ماموں بولے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور بس آج کی رات کو ہی آ رہا ہے رشتہ لے کر۔ یہ بات سن کر تو میرا حال خشک ہو چکا تھا۔ تبھی ممانی جلدی سے آئی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، دیکھا میں نے کتنے نخرے برداشت کیے ہیں اس لڑکی کے، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا، پر اس لڑکی نے کیا کیا؟ عشق لڑانے لگ گئی۔ وسیم صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ضرور اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ماموں نے ممانی کی بات سنی تو افسوس سے سر جھٹک دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، جن زادے سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی۔ جب ماموں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر زوبیہ بیٹی اس کو نہیں جانتی تو پھر ہم ایسے کیسے کسی ایرے گہرے کے ذمے زوبیہ کو نہیں سونپیں گے؟ میں اس رشتے سے انکار کر دوں گا، بلکہ اس کا نکاح جلد سے جلد اکرم سے کر دوں گا۔ ماموں کی بات سن کر میں اندر سے ڈر گئی تھی، لیکن میں نے ممانی کو یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رات کو جن زیادہ میرے ماموں کے پاس آنے ہی والا تھا، تبھی تو ممانی نے مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا تھا، مجھے خبردار کیا تھا، خبردار جو تم اس کمرے سے باہر بھی نکلی، اور ہاں، یہ صاف ستھرے کپڑے پہننے کی بالکل بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ کوئی پرانا سا وہ سیدھا لباس پہن لو۔ اگر لڑکے والوں نے تمہیں بلا بھی لیا تو بس تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تم پر ترس کھا کر تمہیں ریجیکٹ کر دیں، اور پھر میں اپنی ثانیہ کو بھی ساتھ لے کر آ جاؤں گی، شاید میری ثانیہ کا نمبر آ جائے۔ یہ کہہ کر ممانی نے اپنے چہرے پر ایک کمینگی سی مسکراہٹ سجائی تھی۔ میں جانتی تھی میں جتنا مرضی بھی تیار ہو جاؤں اور جنزادے کے سامنے جاؤں، لیکن ممانی فوراً میرا حلیہ خراب کر دیں گی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں ہمیشہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی تو ممانی گرم سالن میرے کپڑوں پر گرا دیتی تھی۔ اسی لیے ممانی کی وجہ سے میں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے اور اپنے بال سمیٹے ہوئے بال بھی بکھیر دیے تھے۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو کوفت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن میرے دل میں یقین تھا کہ جنزادہ کبھی بھی میری ظاہری حالت کی وجہ سے مجھے ٹکرا نہیں سکتا، بلکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی، بس میں انتظار کر رہی تھی کب جنزادہ مجھ سے ملنے کی ڈیمانڈ کرے گا، اور پھر مجبوری کے ناطے مجھے اس کے سامنے جانا ہی پڑے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، مجھے ماں باپ یاد آنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی جائیداد کی وارث تھی، میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ 5 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں یہ نہیں جانتی تھی کیسے میرے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ میرے ابا تو اتنے اچھے تھے کہ میری اماں کے کہنے پر میرے ماموں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے ماموں میرے ابا کا کافی ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے ابا پر اللہ نے کافی کرم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابا کا بزنس اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تبھی تو میرے ماموں کے حالات دیکھتے ہوئے اماں نے ابا سے سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے ابا یہ مان گئے تھے کہ وہ میرے ماموں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن پھر نہ جانے کیسے وہ انتقال کر گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اس وقت میں 5 سال کی تھی۔ اماں نے فوراً سے فیصلہ کیا کہ ابا کا بزنس وہ خود سنبھالیں گی، لیکن اماں بھی بیمار ہو گئی تھیں، اور یوں جیسے ہی میں 12 سال کی ہوئی تو اس وقت اماں نے مجھ سے کہا، یہ کل دھاگا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس وہ دھاگا میں نے سنبھال لیا اور پہنا شروع کر دیا۔ لیکن جب ممانی کا سخت روپ دیکھا تو وہ دھاگا میں نے اتار کر اپنی الماری میں رکھ لیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کمرے کا دروازہ بجا اور ممانی نے غصے سے کہا، چلو نیچے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھیں جیسے مجھے کھا ہی جائیں گی۔ مجھے اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی کہ ممانی مجھے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکیں، واہ کیا کمال کا حلیہ بنایا ہے تم نے، اب تو وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرے گا، آ جاؤ نیچے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے مجھے شاباشی دے رہی ہوں۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ آئی۔ جب میں سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی تو جنزادے کی نظر مجھ پر گئی تھی۔ آج وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ میں دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ ممانی کہنے لگی، اس کو تو پہننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ میری بیٹی کو دیکھو، 2 سال چھوٹی ہے لیکن پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ ممانی نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جنزادے کو تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظریں تو بس مجھ پر تھیں۔ جب وہ فوراً اٹھ کر بولا، کیا میں زوبیہ سے اکیلے میں مل سکتا ہوں؟
کیونکہ ویسے بھی 3-4 دن بعد تو نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے مل لوں۔ یہ بات سن کر ممانی اور ماموں کا چہرہ مانند پڑ گیا تھا۔ ماموں عزت کی خاطر مسکرا کر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور یوں جنزادہ میرے آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ ہم گھر کے باہر بنے اس لان میں چلے گئے۔ جب اگلے ہی پل وہ غصے سے مجھ سے بولا، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تمہیں کیا لگا ایسے تم گندے حلیے میں آؤ گی تو میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں؟ میں نے تمہیں تمہارے کپڑوں سے نہیں بلکہ تمہاری روح سے چاہا ہے۔ تم بے شک کوڑے سے نکل کر بھی میرے پاس آؤ گی نا، پھر بھی میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ وہ مجھے عجیب تپش بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب مسکرا کر بولا، اس کی تو تمہیں ضرور سزا ملے گی، بس ایک دفعہ نکاح ہو جائے میرا تم سے۔ میں نے کھپ کھپاتے ہوئے نظریں جھکا کر اس سے کہا کہ کسی کو تمہاری سچائی نہیں پتہ، اور تو اور ہم دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں واپس اندر آ گئے اور پھر جنزادے نے میرے ماموں سے کہا کہ میں 3 دن بعد بارات لے کر آؤں گا۔ تب میرے ماموں نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، میری بھانجی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں اس پر زبردستی کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ تب بھی وہ میرے ماموں کو گھور کر ان کے پاس گیا اور پھر نہ جانے ان کے کان میں کیا کہا تھا، جسے سن کر ماموں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آج ہی نکاح ہو جائے تو بہتر ہے۔ ماموں کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے ماموں کو دیکھا تھا، جبکہ ممانی بھی نے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کھیل بگڑ گیا ہو۔ جنزادہ تالیاں بجا کر بولا، یہ ہوئی نا بات؟ نہیں نہیں، آج نہیں، میں ٹھیک 2 دن بعد آؤں گا اور پھر اپنے ہونے والی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر واپس چلا گیا، جبکہ ممانی میرے پاس آنے لگی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے والی تھی جب اگلے ہی پل ماموں نے زوردار تھپڑ ممانی کے چہرے پر مارا۔ کمبخت عورت، کیوں میری بھانجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اس کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف شاہان سے ہوگی، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیہ کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ میں جان گیا ہوں تم نے کتنے ظلم کیے ہیں اس پر۔ زوبیہ بیٹی اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ میں بھاگتی بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ شاید جنزادے نے میرے ماموں کے کان میں جو کہا تھا وہی سچائی تھی، جو اب ماموں کو پتہ چل گئی تھی، اور اسی وجہ سے ماموں نے ممانی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ نہیں، اگر جنزادہ سچائی بتا دیتا تو یقیناً میرے ماموں کسی عامل سے جنزادے سے میرا پیچھا چھڑوا دیتے۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ سر میں درد ہو رہا تھا لیکن میں پھر بھی دماغ پر زور ڈالے جا رہی تھی کہ پتہ تو چلے آخر اس نے کیا کہا تھا۔ جب اگلے ہی پل ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، ارے لڑکی، دماغ میں اتنا زور مت ڈالو، جو ہے اسے چلنے دو، 2 دن بعد تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا، پھر تو تم اس گھر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے اچھل گئی، کیونکہ وہ اسی کھڑکی کے ساتھ دیوار پر ٹیک لگائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تنگ آ کر بولی، تم نے ابھی تک میرا دھاگا واپس نہیں کیا، وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، مجھے واپس کر دو، کیونکہ اب تو سب کچھ تمہاری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی جیب سے وہی دھاگا نکالا جو اب لہرا رہا تھا، اور پھر میرے ہاتھ تھام کر میری کلائی پر پیار سے اس نے وہ دھاگا باندھ دیا۔ پھر اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی، کیونکہ اس نے کہا تھا، پتہ ہے اس دھاگے کو اگر تم اتار بھی دو گی تب بھی میں تم سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دھاگا تم سے برائی والی طاقتوں کو دور رکھے گا جو تمہارے لیے برا سوچیں گے۔ میں نے کبھی تمہارے لیے برا سوچا ہی نہیں، تو بھلا میں تم سے دور کیسے رہوں گا؟ یہ کہہ کر وہ مسکرا کر غائب ہو گیا۔ میں تو اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ 2 دن ایک سیکنڈ کی طرح گزرے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میں دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ خوف سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر ایک جنات کی دنیا میں جانے والی ہوں، جہاں جنات ہوں گے اور میں ایک آدم زادی ان کے بیچ میں رہوں گی، وہ بھی ایک جنزادے کی بیوی بن کر۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ میرا نکاح جنزادے کے ساتھ ہو گیا تھا اور پھر یوں میری رخصتی ہو گئی۔ نہ جانے میں کہاں جا رہی تھی۔ وہ ایک سواری تھی جو کہ بگی کی طرح تھی۔ چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے، مجھے باہر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے ساتھ وہ ملازمہ تھی، میں جب بھی باہر دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ٹوک دیتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، لیکن یہ کیا، جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم سے بستر میں موجود تھی۔
میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے وجود پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت گاؤن تھا، جبکہ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ سامنے بہت بڑا سنگار میز تھا، جس پر خود کو دیکھ کر مجھے خود کو پہچاننے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر دور بنے ٹیرس پر پڑی، جہاں کوئی وجود کھڑا تھا۔ اس نے لمبا سا لال رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ میں بیڈ سے اتر کر اس کے پاس گئی۔ اس کو دیکھ کر میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ وہ جن زیادہ تھا۔ جب میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس لے کر آیا اور پھر اس نے نیچے اشارہ کیا، میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ جناتی عوام کا غلبہ نیچے اترا ہوا تھا، جو بس یہی نعرہ لگا رہا تھا، شہنشاہ جنات کو شادی مبارک ہو۔ یہ نعرے اتنے بلند تھے کہ میرے کان بجنے لگے تھے۔ وہ کہنے کو تو جنات تھے، لیکن اپنے شہنشاہ کی اتنی عزت کر رہے تھے کہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جب اگلے ہی پل جنزادہ اونچی آواز میں بولا تھا، آپ سب کا بہت شکریہ، آج سے میری بیوی ملکہ جنات اس محل کی شہزادی ہے، جو کہ محل کی شہزادی بن کر رہیں گی۔ آپ سب پر فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور ان کا ہر حکم مانیں، جبکہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کا حکم مانوں۔ وہ یہ کہتے ساتھ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی آواز بالکل دھیمی سی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز پوری جنات کی عوام سن رہی ہو۔ ہر کوئی اس کی بات سن کر تالیاں بجا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے غائب ہوئے تھے جیسے کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ جنزادہ مجھے ہاتھ پکڑ کر واپس لے آیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جسے سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا، پر اصل بات وہی ہوگی۔ میں تو جب سے اس بستی میں آئی تھی تب سے کچھ بولی ہی نہیں تھی، ابھی بھی چپ تھی۔ جب وہ بولا تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، اماں مجھ سے یہی کہتی رہیں، میرے ابا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ مسکرا کر بولا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہارے باپ کا جو بزنس تھا اس پر تمہارے ماموں اور سب سے زیادہ تمہاری مومانی کی گندی نظر تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ بس بزنس ان کے حوالے ہو جائے۔ تمہاری ماں تو ویسے ہی بہت بھولی تھی، اور یہ اپنے بھائی کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت تو لے لی، لیکن تمہارے ماموں نے اچھا نہیں کیا۔ دراصل تمہاری مومانی کے کہنے پر تمہارے ماموں نے تمہارے باپ کو مارا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تمہاری ماں کو بھی وہ غلط دوائیاں دیتا رہا تھا، جس کی وجہ سے تمہاری ماں بھی تم سے دور ہو گئی، اور پھر جو تمہاری ماں کا آدھا حصہ تھا وہ تمہارے نام ہو گیا تھا، جبکہ تمہارے ماموں نے باقی کا حصہ اپنی چالاکی سے اپنے نام کر لیا تھا، لیکن وہ آدھا حصہ اب تمہارے نام سے اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ تو انہوں نے تمہیں پناہ دی تھی۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جذباتی ہو کر اسے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا، تم بھی تو جھوٹ بول سکتے ہو۔ وہ بولا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جب تمہارے باپ نے بزنس شروع کیا تھا تو اس وقت میں تمہاری دنیا میں گیا تھا، کیونکہ مجھے ایک تاج بنوانا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا تھا کہ میرے ابا کا جولری کا بزنس تھا، اور مزید بولا کہ مزے کی بات یہ تھی کہ تمہارے ابا کا وہ پہلا آرڈر تھا جو میں نے ہی تمہارے ابا کو دیا تھا۔ تمہارے ابا نے مجھے فری میں وہ تاج بنا کر دیا تھا، جو کہ آج تک چلتا رہا ہے۔ میں نے تمہارے ابا کو پیسے دیے تو کہا کہ انہوں نے اللہ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو ان کا پہلا آرڈر ہوگا وہ اس کی قیمت بالکل بھی نہیں لیں گے۔ مجھے تمہارے ابا کی یہ بات بالکل بہت اچھی لگی تھی۔ میں جان گیا تھا وہ دل سے اچھے ہیں، تبھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا میں ان کی ہر ممکن مدد کروں گا، اور یوں میری بستی کے جتنے جنات کو بھی کوئی آرڈر چاہیے ہوتے تھے میں تمہارے ابا کے پاس وہ آرڈر لے کر جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ جو وہ ایک بڑی سی الماری کے پاس گیا تھا، جیسے ہی الماری کھلی تو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ وہاں ایک چیز چمک رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تاج تھا۔ جب وہ تاج اٹھا کر میرے پاس لے کر آیا، اس نے میرے سر پر وہ تاج پہنا دیا اور بولا یہ وہی تاج ہے تو تمہارے ابا نے ہی اسپیشل اپنے ہاتھوں سے پہلے آرڈر کے طور پر میرے لیے بنوایا تھا۔ اس پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماموں مومانی اس حد تک جا سکتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک میرے اپنے ماں باپ بھی۔ مومانی سے تو اس سب کی امید کر سکتی تھی، لیکن میرے ماموں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پر جنزادے نے مجھے یہ سچائی بھی بتائی تھی، میرے ماموں بہک گئے تھے، وہ آج تک شرمندہ ہیں، اسی وجہ سے یہ تو وہ چاہتے تھے کہ میں بس ایک شہزادی کی طرح ان کے پاس رہوں، تاکہ شاید اس طرح کر کے ان کی غلطی سدھر جاتی۔ میں اب جنزادے کے ساتھ جناتی بستی میں رہنے لگی تھی۔ اس سچائی کو میں نے اپنے دل سے قبول کر لیا تھا۔
जिनज़ादे की बातों पर मुझे यकीन आ गया था। शादी के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में एक कदम भी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। वहाँ सब ने मुझे बहुत दुख दिया था। अब मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरे अपने लोगों से ज़्यादा तो वो जिन्नात अच्छे हैं, जो दूसरों का ख्याल तो रखते हैं, कम अज़ कम अपनी शैतानी चालों से हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। मैं जानती थी जिनज़ादे ने मेरे मामू के कान में क्या कहा था। अगर मामू ने शादी से इनकार कर दिया तो फिर जिनज़ादा ये सच्चाई मुझे बता देगा। तभी शायद मामू डर गए थे और डर के मारे मुमानी पर उन्होंने सारा गुस्सा निकाला था। अब मैं एक दफ़ा ज़रूर जाकर देखना चाहती थी कि इनका क्या अंजाम है, क्योंकि मैं इंसाफ चाहती थी। मैंने जिनज़ादे से ये सवाल भी किया था कि अगर तुम चाहते हो तो ये बिज़नेस ख़त्म कर सकते थे। जब तुम्हें पता चला ये बिज़नेस तो मेरे मामू चला रहे हैं और उन्होंने मेरे अब्बा के बिज़नेस पर कब्ज़ा जमा लिया है। जिनज़ादे ने जवाब दिया था कि वो इस वक्त तक ये नहीं जानता था कि मेरे मामू ने मेरे अब्बा और अम्मा को मुझसे अलग करने में मुमानी की मदद की है। वो तो इसने रात के वक्त इन दोनों की लड़ाई सुन ली थी, जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मुमानी मामू पर इल्ज़ाम लगा रही थी, तभी मामू ने सारा इल्ज़ाम मुमानी पर लगा दिया था और वो मुमानी के काले करतूतों को खोल खोल कर इनके सामने रखा था। जिनज़ादे को सब पता चल गया था। इस वक्त मैं बेहोशी की हालत में छत पर पड़ी थी। जिनज़ादा मेरी घर वालों को मेरी बेहोशी की इत्तला देना चाहता था, तभी जिनज़ादे को सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो पहचान गया था मैं इसी इंसान की बेटी हूँ जिसने इसे मुफ्त में वो ताज बना कर दिया था। लेकिन अब मेरे कहने की वजह से इसने फैक्ट्री को तबाह करवा दिया था। किसी का कोई भी पैसा किसी के पास नहीं गया था। सारी फैक्ट्री को आग लगा दी थी। मुमानी को अपने किए की सज़ा मिल गई थी।